مطلب کوئی اور ہے. اس طرح سے تین. تو کیا کیا, واپس پلٹے تو عبداللہ سے وہی پوچھے, اور اندر جا نہیں سکتے اس لیے کہ جو ہے اندر جو ہے خاتون وہ ہیں تو سلام کا جواب دے رہی, سن بھی رہی ہیں, بول بھی رہی ہیں. تو آپ وہیں کیا کہ مصلی بچھا کے عبادت کرنے مشغول ہو گئے. غوث اعظم سرکار کی ماں جب دیکھیں کہ جس سے نکاح ہوا وہ نہیں آئے تو آپ اندر مصلی بچھا کے عبادت کرتے ہیں. اس طرح سے علماء کرام فرماتے 3 رات گزر گئے, دروازے پہ غوث اعظم سرکار تھے, والد محترم عبادت میں مشغول, اور وہ اندر جو ہے غوث اعظم سرکار کی ماں عبادت میں مشغول ہے. حضرات 3 راتیں گزرنے کے بعد چوتھے دن پوچھے لیا سیدنا عبداللہ سے, کیا ہوا, اپنی بیوی سے ملاقات کی, حضور میں جاتا ہوں سلام کرتا ہوں, اور جو ہے اس کے بعد اندر سے جواب آتا میرا جس سے نکاح وہ تو بہری ہے, گونگی ہے, سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتے, لیکن وہ خاتون جو اندر ہے وہ تو سن بھی رہی ہے, میرے سلام کا جواب دے رہی, اس کا مطلب میری بیوی نہیں کوئی اور ہے. تب سیدنا عبداللہ سمائی نے کہا کہ میاں شہزادے سنو, میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی لنگی کیوں کہا, جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی غلط جگہ قدم نہیں اٹھائی ہے, جب سے پیدا ہوئی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگائی, جب سے پیدا ہوئی غلط چیز دیکھی نہیں ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے غلط آواز نہیں سنی ہے, غلط بولی نہیں بولی, بلکہ جو ہے میری بیٹی تو شریعت کے مطابق قدم اٹھاتی ہے, شریعت کے مطابق پکڑتی ہے, شریعت کے مطابق دیکھتی ہے, شریعت کے مطابق سنتی ہے, شریعت کے مطابق بولتی ہے. آج ماں بہنوں کو جائزہ لے دو تو لڑائی ہوئے جائے, اگر دوی عورت المت یوں نہیں دیکھتے امام صاحب ہے کہ پیر صاحب ہے, ایسی گالی کتاب میں مانا نہ ملے. زبان کنٹرول میں رکھیں, گالی نہ دیں, سمجھ رہے ہیں. رات تو اس کے بعد جو ہے بولے کہ وہی جاؤ ملاقات, چوتھی رات وہی نورانی رات ہے, وہی پیاری رات ہے, وہی عظیم رات ہے. میرے پیاروں, ایک محبوب, ایک محبوبہ, بولے نا سبحان اللہ, ایک جملے کی بات چاہتا ہوں, ایک محبوب, ایک محبوبہ, ایک ولی, ایک ولی, ایک عابد, ایک عابدہ, ایک زاہد, ایک زاہدہ, ایک صالح, ایک صالحہ. تو پاک تو نور کا جب ملن ہوتا ہے تو دنیا میں عبد القادر کا جنم ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان غوث الاعظم, شان غوث الاعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب دو نور کا ملن ہوا سیدنا عبد القادر کا جنم ہوا. سبحان اللہ. آپ ویسے ہوں گے تو اولاد کیسے ہوں گی. سبحان اللہ. اللہ غوث اعظم سرکار کا مقام و مرتبہ مولانا اسلم صاحب اللہ, مولانا صاحب اللہ صاحب سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک واقعہ اگر اجازت ہو بیان کر کے سنیں گے. حضرت اجازت ہو صرف ایک واقعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ایک واقعہ آپ سنے ہوں گے, لیکن جس انداز میں سنا رہا ہوں اس کو سنیں, بڑی پیاری ہے. ایک بہت بڑے ڈاکو گزرے گزرے گزرے, جن کا نام ابو بکر ابن ہوا. آج کی طرح ڈاکو نہیں تھے, ٹھیک ہے, ماؤں کے گوشت سے بچے بھی جو ہے چھین لیتے تھے. بیٹیاں ہوتی تو کنیز بنا کے بیچ لیتے, اور بچے ہوتے تو غلام بنا کے. نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا, نہ جانے کتنے لوگوں کو موت کی کھال اتاری, نہ جانے کتنے ماؤں کی گود کو کھا لیا. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا, رات کا وقت ہوا تو قافلہ کے جو مین سے پیسالات سردار تھے, انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم یہیں قیام کرتے ہیں, جب صبح ہوگا تو ہم یہاں سے چلیں گے. تو اس کے بعد جو ہے ایک خاتون اپنے شوہر سے کہتی یہاں نہ رکو, اپنے سردار سے کہو یہاں نہ ٹھہرے. بولے کیوں؟ بولے کہ یہ ہوار کا علاقہ اور ابھی رکو گے, ٹھہرو گے, اور اس کے بعد وہ حملہ کرے گا, ہم سب کو مال بھی دے گا اور مال بھی لوٹے گا, اس لیے آگے چل کر کہیں ہم ٹھہرتے ہیں, قیام کرتے ہیں. یہ بیوی اور شوہر میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ابو بکر ابن ہوار ایک پہاڑ کے کھو میں چھپ کر بیٹھ کر سن رہے تھے. فرماتے جیسے ہی میں سنا میاں بیوی کی اس گفتگو کو, کہتے ہیں میرے سینے پہ ایک دھکا سا محسوس ہوا, اور اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو جاری, اور
نے کہا واللہ یہ تیرے بندے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو مجھ سے ڈر رہے ہیں، میں تیرا کیسا بندہ جو تجھ سے نہیں ڈر رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، اس قدر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے مڑ کر اپنے کرتوت کو دیکھوں اور سامنے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھوں تو کہتے ہیں میں بے قرار ہو جاتا، تڑپ جاتا اور آوازیں یہاں تک کہ بلند ہو جاتی اور اس قدر رویا ہوں، کہتے ہیں کہ میری داڑھیاں بھیگ جاتی ہے، دامن تر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے بندو تمہارے ہنسنے سے زیادہ مجھے تمہارا رونا پسند ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مَن بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، جو اللہ کی یاد میں روتا ہے اللہ جہنم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ابو عبیدہ ابن الجراح فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے گناہ سے جیسے ماں کی شکم سے اپنی بے گناہ بچہ جنم دیا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں میں رونے لگا، تو اللہ کو ہمارا رونا گر گرانا آنسو پسند، تو اس کے بعد کہتے رونے لگا، روتے 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 آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگی تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑا پیارا خواب دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اے بھیا ہم لطیفہ نہیں سناؤ جائے باہر جاتے ہو تو باہر باجی وقت ملتا ہے تو اسی حساب سے گفتگو ہوتی ہے، سوئیے نا، بس لاسٹ بات ہے سوئیے نا، بڑی پیاری بات حضرات۔ اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں بڑا پیارا خواب دیکھا، پیارا خواب، ایسا خواب کہ خواب میں مدینے والے آقا کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی اپنے نبی کو دیکھا ہم رو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہلاک ہوا، برباد ہوا، سرکار مجھے بچا لے، سرکار مجھے بچا لے، میں ہلاک ہو گیا۔ نہ جانے کتنے گھروں کو ڈالا، نہ جانے کتنی لوگوں کو موت کی کھاٹ اتارا، نہ جانے کتنے بچوں ماں کے گود سے میں نے بچوں کو چھینا اور غلام بنا کے بیچ دیا، سرکار مجھے بچا لے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ خلق خدا کو مارے، خلق خدا کو پریشان کرے، بلکہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے میں نے کہا سرکار مجھے توبہ کرائے، سرکار مجھے بچا لے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں اسی لیے مدینے سے آیا کہ تجھے توبہ کرا دوں، سبحان اللہ، تجھے توبہ کرا دوں۔ اس کے بعد حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کراتے ہیں۔ اب اس کو یہیں روکیے اور سنیے۔ بنی اسرائیل میں کافی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور کسی سے پوچھا کیا ہماری توبہ قبول ہوئی؟ تو کم علم تھا، اس نے کہا کہ ہرگز نہ ہوئی۔ تو کہا جب نہ ہوئی تو گنتی کم کہہ رہا ہے، پورا نہ کر دوں؟ اسی سے پورا کر دیا 100 کو، اور جب پورا کر دیا تو پھر جو ہے کسی علم دار سے پوچھا، کہا یار بتاؤ میں 100 آدمیوں کو مارا قتل کیا ہوں، کیا میری خطا میری توبہ قبول کر لے گا میرے نام کو بخش دے گا؟ اس نے کہا یہ تو بہت کم گناہ، زمین و آسمان سے بھی بڑے ہوں تو اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، اس نے کیا کہا؟ شرط ایک ہے اللہ توبہ قبول کرے گا مگر توبہ کرانے والا اللہ کا محبوب ہو۔ سبحان اللہ، توبہ کرانے والا اللہ کا محبوب ہو۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کافلا شہر میں ہے اللہ کے ایک دوست، اللہ کے ایک محبوب بندہ، جاؤ انہیں کے پاس، ترنت تیار، اور جیسے ہی قدم نکالا چند قدم چلا کہ اس کی موت ہو گئی۔ فرشتے دونوں آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے کریں ہم لے جائیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کرنے جا رہے ہیں، عذاب کے فرشتوں نے ہم لے جائیں گے 100 آدمیوں خاطر۔ رب نے فرمایا فرشتوں زمین کو ناپ لو، اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جاؤ، اور اگر یہ میرے دوست سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اسے لے جاؤ۔ جب فرشتے زمین کو ناپنے لگے رب نے زمین کو حکم دیا ہاتھ ہی اقربوں پیچھے اے زمین سمجھ جا میرے یار کے یار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ایک موقع پر میرے نبی نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے سراقے کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ اسی ہندوستان کے زمین پر میرے خواجہ شریف نواز نے جب زمین کو حکم دیا تو راجا کے اونٹوں کو پکڑ لیے تھے۔ حضرات محترم
زمین اللہ رسول کے وفادار ہے، ہم زمین پہ رہ رہے ہیں، ہم کیسے نافرمانی کر رہے ہیں؟ حضرات محترم ہمیں بھی وفادار بن کے رہنا چاہیے۔ تو حضرات اس کے بعد زمین سمیٹ گئے، فرشتے ناپتے ہیں، تو اس کے بعد ولی سے قریب ہو گیا تھا، فرشتے نے کہا مولا چمڑی قدم تو اٹھایا تھا، رب نے فرمایا فرشتوں میں اس کے گناہ کو دیکھوں یا اپنے یار کے یار کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات کہنے کا مطلب صرف توبہ نہیں کیا تھا، قریب نہیں گیا تھا، صرف نیت کیا تھا۔ اور یاد رکھیں الاعمال بالنیات، نیت جو ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایسی نیت نہیں بلکہ نیت ہر عمل نیت کا محتاج ہے، ہر عمل نیت کا محتاج، نماز نیت کا محتاج، روزہ نیت کا محتاج، حج نیت کا محتاج، ہر نیکی نیت کا محتاج۔ اس لیے آپ ظہر پڑھنا چاہے اگر نیت نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرات ہر عمل نیت کا محتاج ہے، تو حضرات نیت ایسی ہو اس نیت میں خلوص ہو، اور خلوص ایسا ہو جو خلوص میں عشق ہو، عشق ایسا ہو کہ اس میں ایمان ہو، ایمان مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات عمل کو نیت کی ضرورت ہے، نیت کو خلوص کی ضرورت ہے، خلوص کو عشق کی ضرورت ہے، عشق کو ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کو نبی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو نیت سے کیا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو حضرات جب سب آدمیوں کا قاتل جب صرف نیت کر لے توبہ کا، ایک ولی کی طرف سفر کے لیے قدم اٹھائے، اللہ تعالیٰ بخش دے، مغفرت فرما دے۔ تو جسے مصطفیٰ توبہ کرائے، سبحان اللہ، جسے نبی کلمہ پڑھائے توبہ کرائے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ گھبرا رہے ہیں، پورا کرو ختم کر دوں گا، پورا کریں۔ اچھا پورا بس ہاں برات بھی جانی لیکن نماز بھی جا آپ صاحب ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، آپ سے بھی ہو جاتے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے، کتنے لوگ چلے جاتے ہیں اسی برات سے کم سے کم جو ہے آپ صاحب نہیں آما وقت آپ رہیے نا بھائی، ہاں تاکہ برکتیں بھی ہوتی ہے۔ تو حضرات پھر کبھی آؤں گا تو اس کو پورا کرے گا، بولنے میں اے اللہ غلطی ہوئی تو کوئی ایسے الفاظ نکلے گا تو میں علماء کرام کو گواہ بنا کر صرف دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صبح لوگا شام لوگا تیرا پیارا نام لوگا، صبح لوگا شام لوگا تیرا پیارا نام لوگا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوگا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو احمد رضا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا۔ یا نبی سلام
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام